اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقیة على اعدائهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم وغاصبی حقوقهم من الازل الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وقال سبحانہ وتعالی ایضا فی سورۃ المبارکۃ النحل بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون صلوات تمام تر حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے ہے کہ جس نے ہم سب کو نعمت وجود سے سرفراز فرمایا اور اس کے بعد جتنی ہمارے وجود کے تقاضے تھے ان سارے تقاضوں کو بھی پروردگار نے پورا فرمایا، اور ان میں سب سے بڑی نعمت جو آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کی، اس نعمت کے لیے جو پروردگار عالم نے کم سے کم شے ہم سے مانگی ہے اور اسی کو کار رسالت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجر بھی قرار دیا ہے صلی اللہ وہ شے اجر رسالت جو قرار پا رہی ہے وہ شے مودت قربہ آل محمد علیہ السلام ہے۔ ہمارا ایک سلسلہ یہی مدرسۃ القائم میں سیرت طیبہ ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے اعتبار سے چہاردہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کے اعتبار سے جاری و ساری رہا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی سرکار صاحب الامر والعصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مولا واقع علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو سلسلہ اس گفتگو کا باقی تھا، تو اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ تمام ہی جانتے ہیں کہ مولا وہ ہیں کہ جن کی ولادت باسعادت سن 255 ہجری میں شہر سامرہ میں آپ ہی کے گھر کے سرداب میں قرار پائی۔ اگرچہ قرآن کریم کی جو ایک آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دیں، لیکن واللہ متم نورہ، اور پروردگار عالم تو اپنے نور کو تمام کرنے ہی والا ہے۔ تمام کرنے کا معنی مکمل کرنا اور تمام کرنا، اس میں فرق ہے۔ مکمل عدد کے اعتبار سے ہوتا ہے، تمام اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ جس کے بعد پھر کسی شے کی کوئی کمی نہیں رہ جاتی ہے، کوئی نقص نہیں رہ جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ واللہ متم نورہ، رب ذوالجلال اپنے نور کو تمام کر دے گا، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین پر کتنا ہی گراں کیوں نہ گزرے۔ اب اس آیت کے اعتبار سے یقیناً گفتگو تو ہوگی، یعنی کہ گاہے بگاہے جو بات آئے گی وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوتی رہے گی۔ ہم نے آج کی حد تک جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ سب سے پہلے تو وہ واقعہ کہ جو سرکار صاحب الامر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے اعتبار سے پیش آیا،
وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور اس کے بعد چند ان آیات کا ذکر کریں آپ کے سامنے کہ جن آیات قرآنیہ میں مولا امام زمانہ علیہ السلام کی اس دنیا میں غیبت کے اعتبار سے، ان کے وجود مبارک کے ہونے کے اعتبار سے بات آئی ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے اعتبار سے جو آپ جنہیں گلیڈ ٹائیڈنگز کہیں یا بشارت کہیں، تو قرآن کریم کے اندر کہاں کہاں پر صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے بشارت آئی ہے، وہ ان آیتوں کا ذکر کرنے کی کوشش کریں۔ تو سن 255 ہجری کی 15ویں تاریخ تھی، جمعہ کی صبح تھی، اور یہ ساعتیں انتہائی سعادت مند اور مسعود ترین ساعتیں تھیں کہ جن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وارث اور سلسلہ امامت کے 12ویں اور آخری امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ چند ایک علماء نے اس سن ولادت کو، یعنی کہ جس سال میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، اس سال کو 255 ہجری کی بجائے 256 ہجری یعنی 255 ہجرہ کے علاوہ کے بجائے 256 ہجرہ بھی لکھا ہے چند ایک مؤرخین ہسٹورینز نے، لیکن جو معروف ترین روایت ہے وہ یہی 255 ہجری سن ہجری کی ولادت کے بارے میں ہے۔ سرکار امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے بابا ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو آپ کے بابا ہیں، ان کی عمر مبارک سرکار کی ولادت باسعادت کے وقت 23 سال کی تھی، 23 ایئرز آف ایج کے امام حسن عسکری علیہ السلام تھے کہ جب ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی والدہ گرامی ہم سب جانتے ہیں، بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کہ جنہیں ملیکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا ددیال کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہ قیصر روم کی پوتی ہوتی ہیں، اور ننیال کے اعتبار سے دیکھیں تو جناب شمعون کی نواسی ہوتی ہیں۔ جناب شمعون کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو وصی تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصیاء میں سے ایک وصی تھے جناب شمعون، ان کے نواسی ہوتی ہیں اپنے ننیال کی طرف سے۔ اس اعتبار سے امام زمانہ علیہ السلام ننیال اور ددیال دونوں ہی اعتبار سے بلند ترین اور باعظمت ترین افراد اور خانوادے سے ان کا تعلق قرار پا رہا ہے۔ جناب نرجس سلام اللہ علیہ کے روم سے سامرہ پہنچنے کی جو تاریخ ہے وہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں میں سے بہت سارے افراد نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا، البتہ اسے 2 حصوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے، 2 پورشنز میں سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ سامرہ سے ریلیٹڈ ہے، اور دوسرا پورشن جو ہے وہ روم سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ کچھ واقعات بی بی نرجس سلام اللہ علیہ کے روم سے سامرہ پہنچنے کے درمیان جو ہوئے تو وہ کچھ واقعات روم میں ہوئے اور کچھ واقعات جو ہے وہ سامرہ میں ہوئے، کچھ رستے کے اندر۔ پہلے حصے کا جو بیان ہے جو سامرہ کے اعتبار سے ہے، وہ اس کے جو راوی ہیں کون ہے؟ بشر ابن سلیمان انصاری۔ بشر ابن سلیمان انصاری کون ہے؟ بشر ابن سلیمان انصاری وہ ہیں کہ جو حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ یا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے خانوادے سے ان کا تعلق ہے۔ اور ابو ایوب انصاری کون ہے؟ یہ کسی سے بات پوشیدہ اور ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جناب ابو ایوب انصاری وہ تھے کہ شہر مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جنہوں نے اپنا مکان حضرت رسالت مآب کے لیے حاضر کر دیا اور پیش کر دیا، وہ تو سارے ہی تھے کہ جن لوگوں نے اپنا مکان رسول کے لیے پیش کر دیا تھا، مگر جن کے گھر میں رسول اکرم قیام پذیر ہوئے وہ ابو ایوب انصاری تھے، اور بعد میں جناب ابو ایوب انصاری نے اپنا گھر رسول اکرم ہی کے نام کر دیا تھا اور انہی کو ہبہ کر دیا تھا اور گفٹ کر دیا تھا، جو آج غالباً مسجد نبوی کا حصہ بھی ہے۔ اب اور جو دوسرے حصے کے راوی ہیں وہ خود جناب نرجس ہیں سلام اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی داستان زندگی خود بیان فرمائی ہے۔ تو اب ذرا پہلے حصے کا احوال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں جن کا نام ہے کافور۔ ایک درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ تو یہاں پر
چونکہ درود میں نے پڑھائی ہے تو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کافور کے لیے درود نہیں، امام علی النقی علیہ السلام کے لیے درود پڑھائی ہے، اس لیے کہ آج کل بہت سارے افراد ایسے بھی نظر آتے ہیں، بلکہ کچھ تو میں نے خود مشاہدہ کیا کہ پتہ نہیں کسی کا عالم دین کا نام لیا اور اس کے بعد کہا کہ آپ سارے درود پڑھیں، فاتحہ غلطی سے نکل گیا، پڑھانی تو فاتحہ ہی چاہیے لیکن بخیر۔ تو خادم کافور نے بشر ابن سلیمان تک یہ پیغام پہنچایا۔ پہلے اس سے کا خلاصہ کیا ہے کہ امام علی النقی علیہ السلام کے خادم کافور نے بشر ابن سلیمان تک یہ پیغام پہنچایا۔ 10ویں امام کا پیغام کافور نے بشر ابن سلیمان انصاری جو امام کے اصحاب میں سے ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ تمہیں امام علیہ السلام نے یاد کیا ہے اور تمہیں بلایا ہے۔ بشر خدمت اقدس امام علی النقی علیہ السلام میں حاضر ہوئے تو مولا نے فرمایا کہ تم چونکہ غلاموں کی خرید و فروخت کا کام جانتے ہو، بردہ فروشی جسے کہا جاتا ہے، تم یہ کام جانتے ہو، تو یہ میں تمہیں ایک تھیلی دے رہا ہوں کہ جس کے اندر 220 اشرفیاں ہیں، اسے لے کر میرے خط کے ساتھ، میرا وہ خط کہ جس پر میری مہر لگی ہوئی ہے، سیل لگا ہوا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھول سکتا، اور اگر کوئی کھول لے گا خط تو پھر یہ سیل ٹوٹ جائے گا، تو یہ سیل لگا ہوا ہے، میرا خط لو، یہ اشرفیوں کی تھیلی لو اور یہ لے کر بغداد کے پل پر چلے جاؤ، جسر بغداد پر چلے جاؤ۔ وہاں پر ایک قافلہ ہوگا کہ جو بردہ فروشوں کا قافلہ ہوگا وہ تمہیں نظر آئے گا، اس قافلے کے اندر ایک خاتون ہوگی کہ جو بشکل کنیز وہاں پر موجود ہوگی، جن کی خریداری اور جن کو خریدنے کی تمام لوگ کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن وہ کسی کے ہاتھوں فروخت ہونے اور کسی کی خریداری سے راضی نہیں ہوں گی۔ تم وہاں چلے جاؤ جسر بغداد، اور جانے کے بعد وہاں پہنچنا، تمہیں جب ایسی خاتون جن کی میں نے تمہیں اوصاف بیان کیے ہیں وہ تمہیں وہاں پر نظر آئیں تو ان کے پاس جانے کے بعد یہ خط ان کے حوالے کر دینا۔ اب جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا تمام منظر جیسے مولا نے ارشاد فرمایا تھا ویسے ہی تھا، نہ کسی کے ہاتھوں کسی کی خریداری پر وہ راضی نہیں تھی، چہرے پر ان کے نقاب تھا، نقاب کو ہٹا نہیں رہی تھی اور کسی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی اور بالکل بشکل کنیز تھی۔ جیسے انہوں نے منظر دیکھا تو فوراً سے اچھا لوگ بڑی بڑی قیمتیں وہاں پر لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ جو خاتون ہے یہ کنیز جو ہے وہ اپنی کنیزی میں چاہیے، لیکن لوگ وہ منع کر رہی تھیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ جو مالک تھا وہ پریشان ہو رہا تھا، اور کنیز یہ کہہ رہی تھی کہ میرا خریدار ان قریب آنے والا ہے۔ جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو فوراً یہ بشر ابن سلیمان انصاری گئے اور جو مالک تھا اس کو تھیلی دی اور کنیز کی خدمت میں خط کو پیش کیا، اور امام علیہ السلام نے پہلے سے بتلا دیا تھا کہ اس انویلپ کے اندر جو خط ہے یہ خط انہی خاتون کی زبان میں نے لکھا ہے۔ تو جیسے ہی جناب بی بی نرجس سلام اللہ علیہ، جو اس وقت ان کا نام ملیکہ تھا، انہوں نے جیسے ہی اس انویلپ کو کھولا، اس میں سے خط نکالا اور اس کو کھولا تو دیکھا کہ امام علیہ السلام کی تحریر تھی، اسے اپنے آنکھوں سے لگایا اور اسے چومنے لگیں۔ بہرحال معاملہ خود بخود طے ہو جائے گا اور ہونے لگا، اس لیے کہ جو رقم وہ مالک مانگ رہا تھا ایگزیکٹلی وہی رقم، یعنی کہ 220 اشرفیاں امام علیہ السلام نے اس تھیلی کے اندر رکھی تھیں۔ جب اس نے کہا ہے کہ بھائی یہ والی رقم، اتنی رقم مجھے چاہیے تو میں یہ کنیز تمہارے حوالے کروں گا اور فروخت کروں گا، تو جیسے ہی اس نے اشرفیوں کی تھیلی کھولی ہے تو اس کے اندر ایگزیکٹلی وہی رقم تھی کہ جو رقم وہ چاہ رہا تھا، اور امام علیہ السلام کو اس رقم کی خبر غیب سے مدینہ منورہ کے اندر موجود ہوتے ہوئے بھی تھی، یا غالباً سامرہ کے اندر موجود ہوتے ہوئے بھی تھی۔ اب آپ اس بات کو غور کیجئے گا اور اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا، جیسے منصب ہیں پروردگار عالم کے، کون سے منصب؟ منصب امامت، منصب نبوت اور ہدایت کے جو منصب ہیں، اسی طرح سے مادر امام علیہ السلام، امام کی والدہ ہونا، یہ بھی ایک منصب ہے، اور جیسے منصب الہی
یعنی کہ منصب امامت اور منصب نبوت اور منصب وصایت اور منصب ولایت وغیرہ ہیں، یہ پروردگار عالم کی جانب سے طے پاتے ہیں، اسی طرح سے یہ جو منصب ہے کہ کون سی خاتون کس امام کی والدہ بنیں گی، یہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے طے ہوتا ہے۔ اب جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ تشریف لا رہی ہیں روم سے، جناب سبیکہ نوبیہ وہ تشریف لے کر آ رہی ہیں حبشہ سے، اور مختلف اس دنیا کے کونوں سے آنے والی جو والدہ ہائے گرامی ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یا تو عرب سے ہوتی، یعنی کہ یا تو عراق وغیرہ سے ہوتی، یا تو مدینہ منورہ سے ہوتی، کیونکہ یہ وہ دو جگہ وہ ہیں کہ جہاں پر ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام رہے ہیں۔ لیکن ائمہ کی والدہ ہے گرامی یہ ان دو جگہوں کے علاوہ بھی مختلف جگہوں سے، دنیا کے کچھ مغرب سے تشریف لے کر آ رہی ہیں، مراکش سے، کچھ روم سے تشریف لے کر آ رہی ہیں، کچھ فارس سے تشریف لے کر آ رہی ہیں، کچھ حجاز سے تشریف لے کر آ رہی ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان طے نہیں کرے گا اپنی مرضی سے کہ کون سی گود امام کو پالنے والی ہے، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے فیصلہ ہوگا۔ اب اس کے لیے اس کے سپورٹ میں بہت سارے واقعات اور روایات ہیں، ہم اس کی طرف نہیں جا رہی ہے، تو ہم نے صرف ایک ہیڈ لائن کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ بہرحال جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ نے وہاں سے بشر ابن سلیمان انصاری جو ہیں وہ لے کر بی بی کو تشریف لے آئے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کی جو کی سائڈ کی جو سٹوری ہے یا جو روایت ہے وہ یہ یوں بیان کرتی ہیں بی بی سلام اللہ علیہ کہ فرماتی ہیں کہ میں کیسر روم کی پوتی ہوں، اور میری شادی میرے ایک رشتے کے بھائی سے طے ہوئی تھی، بی بی یہ فرما رہی ہیں، اور پورے اعزاز اور احترام کے ساتھ وہ ایک محفل منعقد ہوئی۔ اس محفل کے اندر بی بی کا عقد ہو رہا ہے اور شادی ہونے والی ہے، سٹیج لگا ہوا ہے، اور بالآخر ایک ایسا آخر میں طوفان اٹھتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ سٹیج ٹوٹ جاتا ہے اور لوگ گر جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور وہ شادی نہیں ہو پاتی، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شادی یعنی یہ رشتہ، ان دونوں کا ملن جو ہے یہ نحوست پر محمول کیا لوگوں نے، ان لوگوں نے وہاں روم کے لوگوں نے، اور کہا کہ بھائی یہ شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ ایگزیکیوٹیبل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم یہ شادی کرنے گئے تو ایسے حالات خراب ہو گئے، لہٰذا یہ چھوڑ دو۔ کچھ عرصے کے بعد اسی لڑکے کے بھائی سے بی بی کا عقد طے پایا، پھر اگین وہی ساری کی ساری سٹوری ریپیٹ ہوئی، بی بی کا سٹیج پر جانا اور وہاں جانے کے بعد اس ساری کی ساری محفل کا طوفان اور آندھیوں کی نظر ہو جانا، اور پھر سے ان لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ تو سلسلہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ پھر بی بی یہاں تک آ گئیں، سامرہ تک انہیں یہاں سے روم سے یہاں پر لایا گیا۔ نتیجتاً خیر ایک درود بھیجے مل کر محمد و آل محمد پر۔ اچھا، جب دوسری مرتبہ بی بی کا عقد اسی شخص کے ایک دوسرے بھائی سے کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ ہوا نہیں، سارا کا سارا معاملہ خراب ہو گیا اور اس طرح کا ڈیزاسٹر ہو گیا۔ رات میں بی بی نے ایک خواب دیکھا۔ یہ روایت کون سی کتاب کی ہے؟ الخرائج والجرائح کی روایت کے اندر، اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عالم خواب میں بی بی نے دیکھا کہ یہ ہستیاں موجود ہیں، اور اس خواب میں یہ جو ہستیاں آئی ہیں یہ کہاں تشریف لے کر آئی ہیں؟ ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر بالکل ویسا ہی ماحول ہے کہ جیسا بی بی کی شادی کی رات جو ماحول تھا، یعنی جو ہو نہیں سکی۔ تو وہ جو شادی کے لیے منڈپ سجایا گیا تھا، جو ہال سجایا گیا تھا یا جو سٹیج سجایا گیا تھا، ویسا ماحول تھا، ویسا ماحول ہے خواب کے اندر، اور رسالت ماں مولا کائنات علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ساری ہستیاں آئی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسالت ماں اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کا شدت کے ساتھ احترام کر رہے ہیں، اور ان دونوں ہستیوں نے فرمایا کہ ہم آپ سے آپ کے وصی کی صاحبزادی یعنی ملیکہ کا رشتہ اپنے فرزند حسن عسکری علیہ السلام کے لیے طلب کر رہے ہیں۔
اور پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بسط مسرت خوش ہو کر بہت خوشی کے ساتھ رشتے کو منظور کر لیا، اور وہیں پر میرا عقد عالم خواب کے اندر ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے خواب کے عالم میں کئی مرتبہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ کئی ایک مرتبہ مجھے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے کی زیارت خواب کے عالم میں کروائی گئی، اور میں نے ان سے بار بار یہ مطالبہ کیا کہ مولا یہ بتلائیے کہ میں آپ کی خدمت میں کیسے حاضر ہوں گی اور مجھے آپ کی خدمت میں آنا کیسے نصیب ہوگا۔ بار بار میں یہ سوال کرتی رہی، مگر ایک مرتبہ جب میں نے سوال کیا ایک خواب میں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے یہ فرمایا کہ تمہارے یہاں سے ایک فوج جنگ پر جا رہی ہے، تم اس میں شامل ہو جاؤ، اور ان قریب اس فوج کو شکست حاصل ہو جائے گی اور اس کی عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے گا، تم ان قیدیوں میں شامل ہو جاؤ گی اور ان کے ساتھ بغداد تک آ جاؤ گی، وہاں سے تمہاری خریداری کا انتظام میں کر لوں گا۔ یہ عالم خواب کے اندر بی بی کو مطلع کیا گیا، لہذا واقعہ پھر ایسے ہی ہوا، اور امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خریداری کا انتظام فرمایا، اور جناب نرجس سلام اللہ علیہ اس گھر تک پہنچ گئیں کہ جس گھر میں تشریف لانے کے بعد اسی گھر کے سرداب کے اندر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دن ولادت ہوئی۔ اب ایک خواب اور بیان کیا جاتا ہے اسی کتاب یعنی کہ خرائج والجرائح کے اندر، کہ جس کے اندر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ عالم خواب کے اندر کا بیان ہے، کہ جس کے اندر جناب مریم سلام اللہ علیہ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھا اور ان سے یہ فریاد کی کہ آخر آپ کے فرزند تک پہنچنے کا راستہ کیسے طے ہوگا، ان کی خدمت کا شرف ظاہر سی بات ہے مجھے کب ملے گا۔ تو بی بی نے فرمایا کہ آپ پہلے اسلام کا کلمہ اپنی زبان سے جاری فرمائیں، تو پھر جب آپ کلمہ پڑھ لیں گی تو پھر اس کے بعد یہ انتظام سٹیپ بائی سٹیپ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے عالم خواب میں بی بی کو کلمے کی تعلیم فرمائی، بی بی نے اسلام کے کلمے کو دہرایا اپنی زبان مبارک سے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ پھر میں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق شہادتین کو اپنی زبان پر جاری کر دیا، اور پھر آج یہ وقت ہے کہ میں آپ کی خدمت میں آ چکی ہوں، اور مولا نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نوجوان نے تم سے سامرہ پہنچنے کا وعدہ کیا تھا، کیا تم اسے پہچان سکتی ہو؟ عرض کی بے شک۔ اور پھر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو 10ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، اور جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ نے انہیں فوراً پہچان لیا اور آپ کے قدموں میں آ کر گریں، اور پھر امام علی النقی علیہ السلام نے 10ویں امام علیہ السلام نے یہاں شہر سامرہ میں ان دونوں ہستیوں کا عقد فرمایا، کہ جس کے بعد پھر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ بی بی کو لے گئے۔ اب یہاں پر جناب حکیمہ سلام اللہ علیہ کا نام آتا ہے پھر روایتوں کے اندر، کہ یہ بی بی کون ہے؟ جناب حکیمہ امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں، امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہیں جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ، اور ان کی بڑی عظمت ہے، بہت عظمت ہے۔ ان کی عظمت کے لیے یہ بات بہت کافی ہوتی ہے کہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کو اسلامی تعلیمات کے لیے جس بی بی کو ڈپیوٹ کیا گیا تھا کہ آپ ان کو اسلامی تعلیمات سکھائیں گی، وہ جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ تھیں۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے تو اس وقت جناب امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اسی پھوپھی کو اپنے گھر بلایا تھا، اور یہ یعنی جس رات امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہونے والی تھی، اس رات 11ویں امام علیہ السلام نے اپنی پھوپھی جناب حکیمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ پھوپھی جان آپ میرے ہاں تشریف لے آئیے، اس لیے کہ پروردگار اپنی حجت کو اور میرے فرزند کو اس دنیا میں آج کی رات بھیجنے والا ہے۔ جیسے ہی جناب حکیمہ تشریف لے کر آئیں اور انہوں نے جناب نرجس سلام اللہ علیہ کی طرف دیکھا تو ایک تعجب کے ساتھ یہ سوال کیا کہ
یہاں نرجس تو موجود ہیں لیکن میں ان میں آثار حمل کوئی نہیں دیکھتی، حمل کی کوئی علامت نہیں دیکھتی۔ تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم اپنی حجت کو اسی طرح سے دنیا میں بھیجتا ہے، اور اس کی ایک مثال پھر دی امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ فرماتے ہوئے کہ جناب مادر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں بھی پروردگار عالم نے آثار حمل کو چھپا کے رکھا تھا، اور بالآخر جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آ گئے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ بی بی کی زیارت پڑھتے ہیں، جب شہر سامرہ تشریف لے جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی، تو وہاں پر آپ یہ جملہ کہتے ہیں السلام علیکی یا شبیہۃ ام موسیٰ وابنۃ حواری عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی بیٹی اور شبیہہ ام موسیٰ، ام موسیٰ سلام اللہ علیہا کی شبیہہ، کہ جیسے ان کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت پروردگار عالم نے آثار حمل کو ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، اسی طرح سے جناب نرجس سلام اللہ علیہا پر بھی وقت ولادت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آثار حمل ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو خدا نے پوشیدہ رکھا، اسی طرح سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو بھی پروردگار عالم نے پوشیدہ رکھا تھا، چھپا کر رکھا تھا دشمنوں کے شر کی وجہ سے۔ اور ساری رات جناب نرجس سلام اللہ علیہا نماز شب کے اندر دعاؤں کے اندر مصروف رہیں۔ جب وقت ولادت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آیا تو وہ خواب سے بیدار ہوئیں، انہوں نے وضو فرمایا اور پھر عبادت کے اندر مصروف ہوئیں، اور پھر وہ جو خاص وقت ہے ولادت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس وقت بی بی حکیمہ سلام اللہ علیہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حجرے میں سوائے نور کے اور کچھ نہیں نظر آتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جیسے ہی ولادت ہوئی ہے تو سرکار امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی کہ سورہ انا انزلنا پڑھیے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے سورہ قدر کی تلاوت کی اور یہ محسوس کیا کہ جیسے میرے شکم میں فرزند بھی میرے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ محسوس ہوا کہ میرے اور نرجس کے درمیان ایک پردہ حائل ہوا۔ میں سخت پریشان ہو گئی کہ اچانک امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اب جو پردہ ہٹا، اب یہ پردہ فرما رہی ہیں، کتابوں کے اندر نور لکھا ہوا ہے کہ نور اتنا پھیل گیا کہ کمرے میں سوائے نور کے اور کچھ نہیں تھا، اور جیسے ہی نور کی شدت میں آہستہ 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 کمی واقع ہوئی تو میں نے ایک چاند سا چہرے رکھنے والا بچہ قبلے کی طرف سجدہ ریز دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ صاحب الامر صلوات اللہ علیہ یا مولایا۔ رو بقبلہ سجدہ ریز ہیں، اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کر کے کلمہ شہادت انہوں نے اپنی زبان سے جاری فرمایا، یہاں تک کہ تمام ہی ائمہ معصومین جو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام منصوص من اللہ امام ہیں، ان کی شہادت دینے لگے، گواہی دینے لگے، اور پھر بعد میں یہ فقرے اپنی زبان پر جاری فرمائے کہ اے پروردگارہ میرے وعدے کو پورا فرما، میرے امر کی تکمیل فرما، میرے انتقام کو ثابت کر دے، اور زمین کو میرے ذریعے سے عدل و انصاف سے معمور کر دے۔ اس لیے کہ یہی وہ ہیں ہستی، یعنی سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن کے بارے میں بار بار آپ جتنی روایتیں دیکھتے ہیں کہ جن روایتیں بہت مختلف الگ الگ طرح سے روایتوں کے اندر امام علیہ السلام کی غیبت کو بیان کیا گیا، امام کے وجود کو بیان کیا گیا، امام کی ولادت ہو چکی ہے اس بات کو بیان کیا، امام کی غیبت دو غیبتیں ہوں گی، امام کی دو غیبتیں ہوں گی اس کو بیان کیا گیا، امام کی ولادت لوگوں سے پوشیدہ رہے گی، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے وقت کو معین کرنے والا جھوٹا اور کذاب کہلائے گا اور ٹھہرے گا، اور اس کی تکذیب کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس طرح کی روایتیں، ان میں تقریباً ہر جگہ پہ آپ کو یہ ملے گا کہ وہ ہیں یہ امام وہ ہیں
کہ جن کے ذریعے سے یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت جورا وظلما یا ظلما وجورا، کہ پروردگار عالم اسی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا کہ جیسے یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی یا جور و ظلم سے بھری ہوگی۔ میں نے زیادہ تر ظلم و جور نہیں، جور و ظلم دیکھا کہ ترتیب کے اعتبار سے جس طرح سے روایت میں آیا ہے، تو میں نے چاہا کہ اسی طرح سے آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا جائے۔ دوسری روایت کی بنا پر ولادت کے موقع پر بہت سارے پرندے جمع ہو گئے اور سب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد پرواز کرنے لگے، گویا کہ وہ امام علیہ السلام کے گرد طواف کر رہے ہوں اور اپنے آپ کو امام پر نچھاور کر رہے ہوں اور قربان کر رہے ہوں۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے داہنے شانے پر جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا نقش موجود تھا۔ اور زبان مبارک پر کون سی آیت کریمہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ان قریب ہم نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ ان قریب ہم ان لوگوں کو کہ جن کو مستضعف قرار دے دیا گیا، جن کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا، کون؟ یعنی کہ یہی ائمہ معصومین، کہ یہ جو ائمہ اطہار ہیں ان کو کمزور بنا دیا گیا، کتنے اختیارات رکھنے والے، کتنے معجزات رکھنے والے، کیسی ولایت تکوینیہ اور ولایت کلیہ الہیہ رکھنے والے یہ افراد، یہ ائمہ معصومین کہ جن کا علم ایسا علم کہ اس زمانے میں ان سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں، ایسے متقی و پرہیزگار کہ اس زمانے میں ان سے زیادہ تقوی اور پرہیزگار اور زہد و تقوی رکھنے والا پاکیزہ اور کوئی نہیں، جن سے رب ذوالجلال نے بھی ٹوٹ کر محبت کی، ان ہستیوں کو کمزور بنا دیا گیا۔ کیسے؟ ان کا حق نہ دینے کے ذریعے سے، ان پر ظلم کرنے کے ذریعے سے، ان پر جھوٹ اور تہمت باندھنے کے ذریعے سے، ان کو اپنا کام نہ کرنے کے ذریعے سے زمین میں ان کو کمزور کر دیا گیا۔ کمزور کر دیا گیا یعنی جو ان کا سٹیٹس تھا وہ ان کو نہ دیا گیا اور اس سے ان کو نیچے لانے کی کوشش کی گئی۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان مستضعفین کو ہم بنا دیں گے اپنا امام۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو ہم وارث بنا دیں گے۔ یعنی کون؟ یہ آیت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اسپیسیفکلی آئی ہے کہ پروردگار عالم ان کو اپنی امامت یقیناً دے چکا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کے ذریعے سے اس دنیا کے اوپر سارا کا سارا تسلط ہوگا، اور پھر جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اس بارے میں ایک پورا الگ چیپٹر موجود ہے کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر ایک پورا چیپٹر موجود ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا جاتا ہے، جس کے اندر ان حدیثوں کو علماء کرام نے جمع کیا ہے، ائمہ معصومین کی حدیثیں، کہ جن میں ائمہ معصومین نے فرمایا کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس کے بعد کسی کا غلبہ امام علیہ السلام کے اوپر نہیں ہو سکے گا، کوئی امام پہ مسلط نہیں ہو سکے گا، کسی کی بیعت کا طوق امام کے گلے میں کوئی پہنانے کی طاقت نہیں رکھ سکے گا، کوئی ٹرائی بھی نہیں کر سکے گا، تصور بھی نہیں کر سکے گا، جیسا کہ پہلے کے زمانے میں ہوتا رہا، امام امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں جیسے ہوتا رہا۔ تو یہ دو باتیں تھیں۔ بہرحال امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق اس واقعے کے بعد ایک پرندہ امام علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی جانب لے گیا، یعنی سرکار صاحب الامر علیہ السلام کو ایک پرندہ آسمان سے آیا اور انہیں اٹھایا اور اٹھا کر آسمان کی طرف لے گیا، اور روزانہ ایک مرتبہ امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں انہیں پیش کیا جاتا تھا، اور عالم قدس میں مولا کی تربیت کا انتظام پروردگار عالم کی طرف سے رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ چند روز کے بعد جناب حکیمہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا تو وہ پہچان ہی نہ سکیں کہ یہی ہیں کہ جن کی ولادت اب کچھ دن پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور ان کو اس دنیا میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھوپھی جان، ہم اہل بیت علیہ السلام کی نشو و نما عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے، صاحبان منصب الہی کی نشو و نما ایک ماہ میں 1 سال کے برابر ہوتی ہے، لہذا جناب حکیمہ سلام اللہ علیہ نے اس فرزند امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحف سماویہ، یعنی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یعنی سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنے بھی آسمانی صحیفے تھے ان کی تلاوت بھی سنی، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی انہوں نے سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی۔ اب یہاں پر ایک بات، اور وہ یہ کہ کیا کہا 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انا انزلنا، سورہ قدر کی تلاوت فرمائیے، سورہ قدر کی تلاوت فرمائیے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے نہیں معلوم،
ایگزیکٹلی اس لیے کہ روایت کے اندر آیا ہوتا تو پھر ہم قدر متیقن یہ بات کہتے کہ کیوں فرمایا ہوگا 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن چونکہ روایت میں اس طرح سے نہیں ہے تو شاید یہ ہو کہ ایک دوسری جگہ پر یہ روایت ملی 6 امام علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے امام کے، کون سے امام؟ اپنے زمانے کے امام، بقیت اللہ ارواحنا فداہ ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، سرکار صاحب الامر علیہ السلام کے وجود پر برہان اور دلیل قائم کیا کرو سورہ قدر کے ذریعے سے، سورہ قدر کے ذریعے سے اپنے امام کے وجود پر دلیل قائم کیا کرو۔ یہ 6 امام علیہ السلام نے فرمایا اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کیا ہے سورہ قدر کی آیتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا۔ اب وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتہ اور تم کیا جانو، کیا ادراک کرو تم کہ قدر لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہاں اگر تمہاری ضد ہی ہے تو پھر یہ سن لو کہ قدر کی رات 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ بھی نہیں بتایا، تو نہ یہ بتایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہو کی ضمیر پلٹائی ہے، جو ہو کی جگہ پہ فل ان دی بلینک سے اس کو پروردگار عالم نے صراحت سے یہاں پہ بیان نہیں کیا ہے۔ قرآن ہے، یقیناً قرآن بھی ہے، انا انزلناہ، ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی پلٹتی ہے کیونکہ ظاہر تو یہی ہے، لیکن ایک تعویل بھی ہے کہ جو کتاب تعویل الآیات الظاہرہ کے اندر صاحب کتاب نے لکھا کہ لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے۔ 6 امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آ کر لوگوں نے پوچھا تو مولا نے فرمایا اللیلۃ ہی فاطمہ والقدر اللہ، کہ تم کیا جانو کہ اللہ کی فاطمہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر اللہ کی فاطمہ ہے۔ تو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی ہم نے جناب سیدہ میں نازل کیا، کس چیز کو؟ ایک راز کو، وہ راز کیا ہے یہ بھی پروردگار عالم جانتا ہے۔ لیکن اب جو آیت چلتی ہے آگے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں، اس قدر کی رات میں نازل ہوتے ہیں ملائکہ، ملائکہ تو والروح، اور روح الامین نازل ہوتے ہیں، ملائکۃ والروح فیہا اس رات میں، باذن ربہم اپنے رب کے اذن سے، من کل امر ہر امر کو لے کے آ کے نازل ہوتے ہیں۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے ملائکہ اور روح الامین اس رات میں امر الہی کو لے کے نازل ہوتے ہیں زمین پر۔ زمین پہ کہاں نازل ہوتے ہیں؟ ہائی ویز پہ نازل ہوتے ہیں، سوئمنگ پولز پہ نازل ہوتے ہیں، گھروں پہ نازل ہوتے ہیں، ریسٹورنٹس میں نازل ہوتے ہیں، امام بارگاہوں میں نازل ہوتے ہیں، ریسرچ سینٹرز میں نازل ہوتے ہیں، لیبارٹری میں، ہاسپٹل میں، کہاں نازل ہوتے ہیں ملائکہ؟ تو اس سوال کا جواب آپ کو سورہ نحل کی اس پہلی آیت میں ملے گا کہ جس کی ہم نے تلاوت کا شرف سرنامہ کلام میں حاصل کیا۔ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا امر آ چکا، فلا تستعجلوا، اب جلدی نہ مچاؤ، استعجال مت کرو، اب جلدی مت کرو، جلدی کو طلب مت کرو اپنی مرضی سے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پروردگار عالم تمام ان چیزوں سے پاک ہے جو مشرکین اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان تمام بری باتوں سے خدا پاک ہے، سبحان۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، خدا نازل کرتا ہے، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان دونوں آیتوں کے اندر ریزیمبلنس دیکھ رہے ہیں آپ، سورہ قدر کی اس آیت میں اور سورہ نحل کی پہلی آیت یا ابتدائی آیتوں کے اندر جو ریزیمبلنس ہے، وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے سورہ قدر کے اندر بھی کہ خدا ملائکہ کو روح الامین کے ساتھ اپنا امر دے کے نازل کرتا ہے، اور یہاں پر بھی سورہ نحل کے اندر کہتا ہے کہ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، کہ ملائکہ کو روح الامین کے ساتھ اپنا امر دے کے نازل کرتا ہے۔ یہاں پر لیکن اس سے آگے جائیں گے آپ تو یہ بیان کیا علی من یشاء من عبادہ، نازل کن پر کرتا ہے؟ ان اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے کہ جن کی ساتھ اس کی مشیت ہے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے اس پر نازل کرتا ہے کہ جس پہ نازل کرنا وہ چاہے، جس کے ساتھ اس کی مشیت ہے، جس کے ساتھ اس کی مرضی ہے۔
مطلب سمجھ میں آیا، عباد الہی، عباد اللہ میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ جس پر پروردگار عالم لیلۃ القدر میں ملائکہ کو روح الامین کے ساتھ اپنا امر دے کے نازل کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، دونوں ہی آیتوں کے اندر، چاہے وہ سورہ نحل کی آیت ہو چاہے وہ سورہ قدر کی آیت ہو، کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک جگہ کہا جا رہا ہے تنزل الملائکہ، تو سورہ تنزل الملائکہ تو کیا ہے، کون سا صیغہ ہے؟ مضارع کا صیغہ ہے۔ ینزل الملائکہ تھا، یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس، اور پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس مضارع کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ نازل کرتا ہے اور نازل کرتا رہے گا۔ یہ صرف آج نازل نہیں کر رہا ہے، یہ جب تک دنیا رہے گی تب تک نازل کرتا رہے گا۔ کب تک دنیا رہے گی؟ جب تک دنیا رہے گی، جب تک شب قدر آئے گی تب تک خدا ملائکہ کو نازل کرے گا۔ تو سمجھ میں آیا کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو امر ہے، امر کو پروردگار عالم اپنے ملائکہ کو دے کے زمین پہ نازل کرے گا۔ امر کسے کہتے ہیں؟ سمجھ لیجئے کہ جو شب قدر کے اندر ہماری عمر، ہمارا رزق، ہماری اولاد، ہمارا جاہ و شم، دنیا میں عزت، یہ وغیرہ جتنا بھی ہمارا رزق ہے، اس رات جو طے ہونا ہے، ہماری تقدیریں جو لکھی جانی ہیں، وہ ایک امر کے اندر پروردگار ریکارڈ کرتا ہے، اور اس امر کو فولڈ کر کے ایک انویلپ میں ڈالتا ہے اور اس انویلپ کو بند کرتا ہے، اور وہ انویلپ دیتا ہے امر کا ملائکہ کو روح الامین کے ساتھ، اور ان کو کہتا ہے یہ امر لے کے زمین پہ جاؤ۔ اب جب پروردگار عالم امر دے کے زمین پہ ملائکہ کو روح الامین کے ساتھ بھیج رہا ہے، تو امر لے کے آنے کے لیے کوئی صاحب الامر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جو انویلپ کو دیکھ کے اس امر کو نافذ کرے؟ لہٰذا جب تک شب قدر ہوگی تب تک ملائکہ نازل ہوں گے امر الہی کو لے کر، اور جب تک امر الہی کو لے کے ملائکہ نازل ہوں گے تو کسی ایک صاحب الامر کا ہونا ضروری ہے، اس کا وجود ہونا ضروری ہے کہ جن کے پاس خدا امر بھیجے ملائکہ اور روح الامین کے ساتھ۔ اس لیے چھٹے امام علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اس سورہ قدر کے ذریعے سے اپنے امام کے وجود پہ دلیل قائم کرو۔ اگر کوئی کہے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تمہارا امام علیہ السلام اس دنیا میں ہے، تو ویسے تو جو مولا کے موالی ہیں، جو مولا کے عاشق ہیں، جو مولا کے محب ہیں، جو شیعہ ہیں، ان کے لیے تو یہ بات بہت واضح ہے کہ دنیا قائم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مہدی، ہمارا مولا کہیں نہ کہیں اس روئے زمین پر ہی ہے۔ جس دن مولا کے قدم اس زمین سے اٹھ جائیں اور ہٹ جائیں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ زمین آفتوں کی شکار ہو جائے گی اور یہ زمین تخریب کا شکار ہو جائے گی۔ اس کے بعد کچھ رہے گا نہیں اس زمین میں، اس لیے کہ سبب بقائے کائنات، دنیا و ارض و سما، وہ ہمارے اور آپ کے مولا بی بی نرجس سلام اللہ علیہ کے لال حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ہیں کہ ان کے ہونے سے اس کائنات کا وجود ہے، اگر وہ نہ ہو تو کائنات باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ وہ بات تھی کہ جو جیسے سورہ انا انزلنا کی بات آئی ہے تو پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پہ وہ حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی کہ انا انزلنا کے ذریعے سے اپنے امام کے وجود کا کی دلیل قائم کرو۔ شاید یہی وجہ ہو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس وقت یہ کہا کہ انا انزلنا کی تلاوت کرو۔ ایک بات، اب محمد ابن عثمان یہ راوی ہیں کہ کہتے ہیں کہ صاحب الامر علیہ السلام کی ولادت کے بعد امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور عقیقہ متعدد جانور ذبح کروائے اور حکم دیا، اور 10,000 رطل روٹی، 10,000 رطل روٹی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 10,000 روٹی کے باکسز کے لیے 10,000 باکسز روٹی کے وہ تقسیم کروائے، اور اسی مقدار کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت کو بھی تقسیم کروایا، یعنی روٹی کے ساتھ گوشت کو بھی تقسیم کرایا۔ تو گوشت الگ تقسیم کروایا، عقیقہ الگ کیا متعدد جانوروں کا، ایک جانور کا نہیں، کیونکہ عقیقے کے اندر ایک جانور کی قربانی بھی اگر کر لی جائے تو کافی ہوتا ہے، اور صرف مثال کے طور پہ عقیقے کے گوشت کی تقسیم بھی انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہے، لیکن امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد جانور ذبح کرنے کا حکم دیا اور کافی مقدار میں گوشت اور روٹی کو تقسیم بھی کروایا۔ اس سے امام یعنی کہ حضرت صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت اور ان کے امتیازات کے علاوہ اس بات کی اس نقطے کی طرف بھی وضاحت ہوتی ہے کہ اس کام کے ذریعے سے آبادی کے ایک بڑے حصے کو صاحب الامر کی ولادت کی خبر ہو جائے گی۔ امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو عقیقہ کروایا اور متعدد جانوروں کا عقیقہ کروایا اور اتنی بڑی تعداد میں روٹیوں کو اور گوشت کو تقسیم کروایا، اس کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکمت تھی مولا کی کہ پورے شہر والوں کو اس بات کا پتہ چل جائے
کہ وہ جو صاحب الامر ہے، وہ جو بقیت اللہ ہے، وہ جن کے ذریعے سے اس دنیا کو پروردگار عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسے وہ جور و ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، وہ آ چکا ہے۔ اور اس کے بعد اگر لوگ ان کی زیارت نہ بھی کر سکیں تو کم سے کم ان کے وجود کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ اور چند سالوں کے بعد جب ظاہر سی بات ہے سرکار امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے گزر جائیں گے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حسن عسکری علیہ السلام لا ولد اس دنیا سے چلے گئے۔ ولادت کو چھپا بھی لیا، امام علیہ السلام کی ولادت کی خبر لوگوں تک پہنچا بھی دی اس واقعے کے ذریعے، عقیقے والے اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے، اور وہ اتمام حجت بھی ہو گیا۔ چونکہ اس زمانے میں اس پیریڈ کے اندر وہ جو آسمان سے آنے والا پرندہ تھا وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جا چکا تھا، اور روزانہ دن میں ایک مرتبہ صرف امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے ملانے کے لیے مولا کو لایا جاتا تھا، ورنہ ان کو آسمانوں پہ پروردگار عالم نے محفوظ کر کے رکھا تھا اپنی رحمتوں کے سائے کے اندر، اپنی قدرتوں کے سائے کے اندر۔ لہٰذا اس واقعے کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے شک و شبہ کے اس دروازے کو بند کیا۔ بہرحال اس زمانے کے اندر جتنے حکومتی کارندے تھے اور حکومت کی طرف سے جتنے مشاکل اور سخت ترین نگرانی تھی، اور تمام تر کوشش یہی تھی کہ آخری حجت پروردگار عالم کی اس دنیا میں نہ آنے پائے، لیکن قدرت نے اس کے مقابلے میں غیبت کا مکمل اہتمام اور انتظام کیا ہوا تھا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ولادت سے پہلے ہی انتہائی پوشیدگی کے ساتھ اور رازداری سے کام لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس روح القدس کہہ لیجئے یا پرندے کو کہہ لیجئے کہ پرندے نے اپنی تحویل میں لے لیا اور ظالموں کے شر سے ان کو محفوظ فرما لیا، تو اس فریضے کو بھی انجام دیا جا چکا، اور جو بہرحال وارث پیغمبر ہیں ان کے تشریف لانے کے بعد ان کی حفاظت کا انتظام بھی پروردگار عالم نے مکمل طور پر کیا۔ اب بہرحال یہاں جناب احمد ابن اسحاق قمی یہ کون ہے؟ یہ 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جید صحابی ہیں، وہ رازدار صحابی ہیں، وہ خلص و فرس اصحاب میں سے ایک ہیں کہ جن کا عموماً امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں قم سے آنا ہوتا تھا، اور یہ اہل قم کے سوالوں کو امام علیہ السلام کی خدمت میں لا کر ان کے جوابات لے کر ان تک پہنچاتے تھے لوگوں تک۔ اور یہی احمد ابن اسحاق وہ تھے کہ جو لوگوں کی طرف سے آنے والے اپنی واجب الادا کوئی رقم وغیرہ ہوتی تھی وہ دیتے تھے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں احمد ابن اسحاق لا کے انہیں امانت کے طور پر دے دیا کرتے اور پہنچا دیا کرتے تھے۔ یہ احمد ابن اسحاق قمی ایک دن جب سامرہ میں تشریف لے کر آئے امام عسکری علیہ السلام کے پاس، تو امام علیہ السلام کے ساتھ سلام و کلام ہوا، اور جب سلام کیا ہے امام علیہ السلام نے تو فوراً جو پہلی بات مولا نے ارشاد فرمائی وہ یہ فرمایا کہ اے احمد ابن اسحاق، یاد رکھو یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد نہ تم رہو گے کہ مجھ سے مل سکو اور نہ میں باقی رہوں گا کہ تم سے ملاقات کر سکوں۔ تو احمد ابن اسحاق یہ کہتا ہے کہ مولا دیکھیں میری تو خیر ہے، میں رہوں نہ رہوں کیا فرق پڑتا ہے، مگر آپ کے ہونے سے پروردگار عالم اپنے لوگوں کی ہدایت کا کام اور ہدایت کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، میں یہ نہیں پسند کروں گا، اور میرے دل کو یہ بات بڑی گراں گزری ہے کہ جو آپ نے بھی فرمایا کہ آپ باقی نہ رہیں گے مولا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ موت برحق ہے، اور بہرحال جب دائی اجل آ جائے گا تو پھر لبیک کہنا ہوگا، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات ہو گئی طے تو اب احمد ابن اسحاق نے کہا کہ مولا جب آپ نہ رہیں گے تو پھر آپ کے بعد ہدایت کا کام کیسے آگے بڑھے گا۔ یہ کہنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب احمد ابن اسحاق نے امام سے سوال کیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال سن کر جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے احمد ابن اسحاق وہ اس دنیا میں آ چکا ہے، یعنی ان کی ولادت ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کے امام علیہ الصلوۃ والسلام بیرونی سے، یعنی اس زمانے کے اندر گھر کے دو پورشنز ہوتے تھے، ایک اندرونی حصہ ہوتا تھا جو گھر کے اندر والا حصہ ہوتا تھا جس کے اندر مستورات اور بچے وغیرہ وہ ہوتے تھے، اور ایک بیرونی حصہ جو
ایکسٹرنل گھر کا حصہ ہوتا تھا کہ جس کے اندر مہمان خانہ ہوتا تھا، اور وہاں پر آنے والے مہمانوں کو باہر سے ہی لا کے ویلکم کر کے میٹ گریٹ اور کھلانا پلانا کر کے بات چیت کر کے وہیں سے روانہ کیا جاتا تھا۔ تو امام علیہ السلام بیرونی سے اندرونی میں آئے، اور پھر جب اندرونی سے دوبارہ بیرونی میں آئے تو احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کی گود میں ایک ایسے خوبصورت ترین بچے کو دیکھا کہ کانا قمری الوجہ، ان کا چہرہ چاندنی کی مانند چمک رہا تھا۔ اب یہ جملہ کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ چاندنی کی مانند چمک رہا تھا، اس لیے کہ آل محمد علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے چہروں کی نورانیت کو اور روشنی کو چاند اور سورج کی روشنی کے ساتھ تشبیہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ چاند اور سورج ان کا رخ زیبا ہے۔ یعنی کیا؟ یہ چاند اور سورج کی جو روشنی ہے نا، وہ ان کے چہروں کی نورانیت سے ان کو بھیک میں ملی ہوئی ہے۔ سورج کو روشنی بھی جو امام علیہ السلام کے چہرے کے نور کے صدقے میں ملی ہے، چاند کو بھی جو روشنی چاندنی ملی ہے وہ امام علیہ السلام کے چہرے کے نور کے صدقے میں ملی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ کانا قمری الوجہ، چاند کی چاندنی کی مانند ان کا چہرہ تھا۔ یہاں پر آ کے وہ جملہ یاد آتا ہے حدیث قصہ کا کہ جب میرے بابا تشریف لے کر آئے، رأیتہ کہ جیسے میں نے ان کو دیکھا اپنے بابا کو، وجہہ یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جس طرح سے پہلے کا چہرہ چاند کی چاندنی کے معنی چمک رہا تھا، ویسے ہی صاحب الامر علیہ السلام کا بھی چہرہ ان کو چمکتا ہوا نظر آیا۔ اور جیسے ہی امام علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کر لی، کیونکہ پوچھا تھا کہ آپ کے بعد ہدایت کون کرے گا، تو چونکہ اتنا زیادہ قابل اعتماد صحابی تھا امام کا احمد ابن اسحاق قمی کہ امام علیہ السلام اندر سے امام علیہ السلام یعنی صاحب الامر کو اپنی گود میں لے آئے، زیارت کروا دی۔ جیسے ہی زیارت کی فوراً سلام کیا، اور جیسے ہی سلام کیا تو فصیح عربی زبان میں امام علیہ السلام نے جواب دیا، گود میں فخر عیسیٰ ہیں، کیوں جواب نہ دیتے؟ جیسے ہی جواب دیا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اپنے امام کی زیارت کر لی؟ تو احمد ابن اسحاق کہتا ہے کہ مولا کیا کوئی اور دلیل بھی مل سکتی ہے؟ اب یہاں پر میں احمد ابن اسحاق قمی کی نیت میں شک نہیں کروں گا، اس لیے کہ جسے امام علیہ السلام 12ویں امام کی زیارت کرنے کے لیے جسے خدا نے چھپایا ہوا تھا لوگوں سے، امام علیہ السلام نے انہیں ظاہر کر دیا احمد ابن اسحاق کے سامنے، تو کچھ تو تھا احمد ابن اسحاق کے اندر کہ امام ان پر اتنا اعتماد کرتے تھے۔ لیکن جس نیت سے بھی کہا ہو، خوشی میں کہا ہو، کوئی اور دلیل امامت دیکھنا چاہتے ہوں، کچھ دیر اور امام کے ساتھ گزارنا چاہتے ہوں، جس طرح سے ہمارے یہاں عموماً کیا جاتا ہے بلا تشبیہ، معذرت کے ساتھ اگین یہ کہوں گا بلا تشبیہ، کہ ہم بچوں کو جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ دوسرے رشتہ داروں کے بچوں کو چھیڑتے ہیں تاکہ ان سے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں وہ جواب کی صورت میں سنیں، اچھا لگتا ہے۔ تو احمد ابن اسحاق نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ مولا کوئی اور دلیل؟ اب امام عسکری سے سوال تھا، لیکن گویا 12ویں امام گود سے ہوئے اور کہنے لگے یبنا اسحاق لا تطلب اثرا بعد العین، کہ جب تم نے ہمارے چہرے کو دیکھ لیا ہے تو اس کے بعد اور کوئی دلیل مت مانگو۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب تم نے ہمارا چہرہ دیکھ لیا تو اس کے بعد اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں، ہمارا چہرہ ہی سب سے بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ پروردگار عالم کی رحمت اس دنیا میں ہے۔ اگر آل محمد کے چہرے دلیل نہ ہوتے تو کبھی بنو نجران کے عیسائی یہ نہیں کہتے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا سرکار کے کچھ القاب ہیں کہ جن القاب کا پھر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ذکر کریں گے۔ ابھی ہم چند ایک آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں
کہ جن آیتوں کے ذریعے سے یہ بشارت دی گئی، یہ کہیے یا امام علیہ الصلاۃ والسلام کے اعتبار سے صاحب الامر علیہ الصلاۃ والسلام کی غیبت اور ان کی تشریف آوری کا بیان ہوا، یہ جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے العبقری الحسان فی احوال مولانا صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام، علامہ کبیر حضرت آیت اللہ حاج آقا شیخ علی اکبر نہاوندی کی یہ کتاب ہے۔ جی ٹائٹل آپ کو مل جائے گا، وہ ذیشان بھائی آپ فکر نہیں کریں، وہ بالکل لگا دیں گے، جب یہ آپ کو اگر دیکھنا ہے تو یوں دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے یہ ٹائٹل ہو گیا۔ ویسے بھی آج کل ٹیلی ویژن پر اس طرح سے دکھائے جانے والے بہت سارے ایسے ڈاکیومنٹس ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے تشبیہ ہو جائے۔ تو یہ العبقری الحسان کی پہلی ہی جلد ہے، اور پہلی جلد کے اندر وہ ساری جگہیں، ان میں سب سے پہلے قرآن کریم کی بات ہے، پھر حدیث احادیث کی بات آئے گی۔ تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ پہلی آیت سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی پہلی سے تیسری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ شیخ صدوق نے روایت کی ہے یحییٰ ابن ابی القاسم سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے اس آیت کے بارے میں نے سوال کیا، تو مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المتقون شیعۃ علی علیہ السلام والغیب هو الحجہ، کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین جو ہے نا، اس میں متقین سے مراد شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب کے اندر مراد سرکار حجت علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ پروردگار عالم کیا کہتا ہے کہ میری جنت سب کے لیے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، میں نے جنت کو تیار کیا ہے، سجایا ہے، سنوارا ہے، للمتقین، متقین کے لیے میں نے جنت کو مہیا کیا ہے، اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ تو اے پروردگار متقین سب ہیں؟ تو جواب آئے گا نہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو پہلے غیب پہ ایمان رکھیں اور پھر صلاۃ کی بات ہوئی ہے، ومما رزقناہم ینفقون، اور پھر اس کے بعد انفاق کی بات ہوئی ہے۔ یہاں پر ترتیب جو الذین یؤمنون بالغیب للمتقین کی صفت بن رہی ہے نا، یہ آگے والا پورا جملہ کہ متقین کون ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تو متقین کون ہیں؟ وہ ہیں متقین کہ پہلی بات، متقین کی پہلی نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیبِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیبِ، پہلی صفت ان میں یہ دیکھنا، اگر کوئی بہت زیادہ صاحب تقویٰ ہونے کا اظہار کرے یا اپنے آپ کو صاحب تقویٰ ہونا ظاہر کرے، تو اس میں پہلی نشانی یہ ڈھونڈنا کہ وہ ایمان بالغیب رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ اے پروردگار تو غیب ہے؟ ہاں غیب ہے۔ رسول کی رسالت غیب ہے؟ بالکل غیب ہے۔ ہر نبی کی نبوت غیب ہے؟ غیب ہے۔ جنت غیب ہے، جہنم غیب ہے، کوثر غیب ہے، سلسبیل غیب ہے، شیطان غیب ہے، سب پر ایمان ہے انسان کو۔ تو پروردگار یہ متقین ہوئے نا، ان سب کو بھیج دے جنت میں، کہ تو نے متقین کے لیے جنت ازلفت کی ہے۔ تو جواب آئے گا، یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ امام علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ غیب سے مراد حجت ہے۔ سارے غیب جتنے بھی ہیں، اللہ سے لے کے رسول سے لے کے انبیاء سے لے کے جنت جہنم سے لے کے شیطان تک جتنے غیب ہیں سب کو مانتا ہو، اگر حجت کو نہیں مانے گا تو جنت میں نہیں جائے گا، کہ ازلفت الجنت للمتقین۔ اچھا خیر پہلے ہم اس طرح کیا جا رہے ہیں، لیکن یہ آیت اس کے اندر متقین سے مراد مولا کائنات کے شیعہ، غیب سے مراد حضرت حجت، کہنے لگے کہ متقین یہ ہیں۔ اچھا پروردگار عالم کا
اسی کی بنا پہ، یعنی یہ جو فرمایا ہے نا چھٹے امام علیہ السلام نے کہ متقین سے مراد کون ہے؟ شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور غیب سے مراد حضرت حجت ہے. خود چھٹے امام علیہ السلام نے اپنے اس کلام پر ایک مثال بھی پیش کی ہے. امام کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ہیں، متقین سے مراد یہ، غیب سے مراد یہ، اور اس پر گواہی دیتی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ سے آنے والی ایک آیت، اور وہ آیت کیا ہے؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ. یاد رکھنا غیب بارگاہ الہی کے اندر صرف اور صرف غیب کیا ہے؟ اور وہ صرف اللہ کے لیے. وہ جو غیب ہے، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ انما الغیب للہ، کہ یقیناً صرف اور صرف یہ جو غیب ہے یہ اللہ کے لیے ہے. فانتظروا، اس غیب کا انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، اور میں بھی تم لوگوں کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. میں نے کیا کہا اور آپ نے کیا سنا؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، یقیناً غیب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. فَانْتَظِرُوا، اس غیب کا انتظار کرو. وہ کون سا غیب ہے کہ جس کا انتظار کر رہے ہیں ہم؟ امام زمانہ. اور پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ انی معکم من المنتظرین، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. یہ آیت ہے قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 20. اگر کوئی پوچھے کہ تم انتظار کرتے ہو اور کوئی تو انتظار نہیں کر رہا، حالانکہ بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ انتظار کیوں، تو جواب یہ ہے کہ پروردگار عالم خود کہتا ہے کہ انتظار کرو اس غیب کا کہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں. داؤد ابن کثیر رقی کی اسی طرح سے ایک روایت ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ غیب پہ ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں کہ جو قائم کے قیام پر ایمان رکھتے ہوں اور اسے حق سمجھتے ہوں. اسی طرح سے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہ جس کے اندر انہوں نے 12 اماموں کی ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کی امامت کے بارے میں بیان فرمایا، اس میں 12ویں امام علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں فرماتے ہوئے یہ کہا کہ طوبیٰ للمتقین علی محبتہم یا محبیہم اولئک من وصفہم اللہ فی کتابہ. خوشخبری ہے ان لوگوں، ان متقین کے لیے، طوبیٰ للمقیمین علی محبتہم، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان کی محبت پر باقی رہیں گے. اولئک من وصفہم اللہ فی کتابہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے وصف پروردگار عالم نے اپنی کتاب کے اندر یہ کہہ کے بیان فرمائے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. سمجھ میں آیا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی اس حدیث کے مطابق کی بیان کردہ نقل کردہ اس حدیث کے مطابق یہ سمجھ میں آیا کہ ایمان بالغیب رکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو زمانہ غیبت میں امام علیہ السلام کی محبت پر قائم رہنے والے ہیں، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے والے ہیں. کیونکہ روایتیں اتنی خطرناک ہیں کہ جس میں ملتا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگوں کا امتحان لیا جائے گا آخری زمانے میں سرکار صاحب الامر علیہ السلام کی غیبت کے ذریعے سے، اور ایک ایسا دور آ جائے گا کہ لوگ آہستہ آہستہ بدظن ہو کر یہ کہہ کے انہیں چھوڑنے لگیں گے کہ یا تو وہ مہدی نعوذ باللہ من ذالک مر چکے ہیں یا ایسا کوئی عقیدہ وجود ہی نہیں رکھتا، نعوذ باللہ من ذالک. وہ انکار کر دیں گے، انکار کر بیٹھیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ طوبیٰ للمقیمین علی محبتہم اولئک من وصفہم اللہ فی کتابہ. ان لوگوں کے لیے پروردگار عالم نے اپنی کتاب کے اندر یہ توصیف بیان کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی 12ویں کی محبت پر قائم رہتے ہیں. قال اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہی ہیں کہ جو اللہ کا لشکر ہیں. کون؟ یہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت میں سرکار صاحب الامر علیہ السلام کی محبت پر ڈٹے رہیں، یہ پروردگار عالم کا لشکر ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اور یہی پروردگار عالم کا وہ لشکر ہے کہ جو کامیاب ہونے
والا ہے۔ خیر، دوسری ایک آیت ہے، اسے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، مگر اس آیت کا نشان ہے 148۔ اس بیان کے ساتھ ساتھ کہ پورا کا پورا قرآن آل محمد علیہ السلام کی مدح میں نازل ہوا۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ 300 آیتیں جو امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، پورا کا پورا قرآن آل محمد کی شان میں نازل ہوا ہے، یہ طے بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وہ آیتیں کہ جن آیتوں میں باقاعدہ کسی خاص امر کی طرف اشارہ کیا گیا، کسی خاص امام کے بارے میں کوئی اشارہ کیا گیا اور لوگوں تک پیغام پہنچایا گیا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کہ دوسری یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 کے، جس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار فرماتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا۔ فاستبقوا الخیرات، خیرات کی طرف اور نیکیوں کی طرف اور خیر کی طرف سبقت کرو، جلدی کرو، دوڑ مچاؤ۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں پر بھی رہے پروردگار عالم ان سب کو جمع کرے گا، ان سب کو لے آئے گا۔ کہاں لے آئے گا؟ کن لوگوں کو لے آئے گا؟ یہ لوگ کہاں کہاں ہوں گے؟ جہاں کہیں پر بھی ہوئے پروردگار عالم ان سب کو لے آ کے ایک جگہ جمع کر دے گا۔ کون سی جگہ پہ جمع کرے گا؟ علی ابن ابراہیم قمی اور محمد ابن مسعود عیاشی، اپنی کتاب اپنی تفسیر میں، یعنی کہ تفسیر عیاشی کے اندر غیبت نعمانی کے لکھنے والے غیبت نعمانی میں شیخ مفید اپنی کتاب اختصاص میں معتبر ترین سند کے ساتھ یہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بیان کرتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کا مقصود کون سا اجتماع ہے کہ انہیں پروردگار عالم وہ لوگ جہاں کہیں پر بھی ہوئے انہیں لا کے اکٹھا کر دے گا، جمع کر دے گا ایک جگہ پر۔ وہ 313 افراد جو اصحاب قائم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، سرکار صاحب الامر کے جو 313 اصحاب ہیں، ان کو ان کے ظہور کے دن پروردگار وہ لوگ جہاں کہیں پر بھی ہوئے انہیں لا کے یاتی بکم، ان لوگوں کو پروردگار لا کے جمع کر دے گا۔ اور حضرت امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام سے سرکار کی بشارتوں والی حدیثوں کے اندر ایک حدیث ایسی ملتی ہے کہ جس کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی امر کی طرف اشارہ فرمایا، اور مولا نے فرمایا چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہوئے کہ فرمایا اذا اذن الامام دعا اللہ عز وجل باسمہ العبرانی، کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اذن ظہور ہو جائے گا پروردگار کی جانب سے، تو وہ رب ذوالجلال کو اس نام سے پکاریں گے کہ جو عبرانی زبان کے اندر خدا تعالیٰ کو جس نام سے پکارا جاتا ہے۔ فانتخب لہ یا فانتخب لہ اصحابہ الثلاثمائۃ وثلاثۃ عشر قضاء کا قضاء الخریف، 313 اصحاب ان کے لیے منتخب کیے جائیں گے، اور وہ جس طرح سے خریف کے زمانے کے اندر پتے جمع ہو جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اکٹھا ہو جاتے ہیں، کبھی یہاں پائے جاتے ہیں کبھی وہاں پائے جاتے ہیں، اس طرح سے وہ ایک لمحے کے اندر جہاں کہیں پر بھی ہوں گے وہ اپنے صاحب کے پاس یعنی صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ جائیں گے۔ وہم اصحاب الولایہ منہم من یفقد من فراشہ لیلا فیصبح بمکہ، ان لوگوں میں سے کچھ وہ ہوں گے کہ جو راتوں رات اپنے بستر سے غائب ہو جائیں گے اور جب صبح ہوگی تو مکہ میں پائے جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَى يَسِيرُ فِي السَّحَابِ، اور ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کو آسمان میں بادلوں کے اوپر سیر کرتا ہوا دیکھا جائے گا دن کے وقت۔ یعرف باسمہ واسم ابیہ وحلیتہ ونسبہ، کہ یہ ان کے ناموں سے واقف ہوں گے، ان کے حلیے سے واقف ہوں گے، ان کے نسب سے واقف ہوں گے۔ قلت جعلت فداک ایہما اعظم ایمانا، ان لوگوں میں سے کون وہ لوگ ہوں گے کہ جو ایمان کے اندر زیادہ بڑے ہوں گے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو آسمان کے اندر بادلوں کے اوپر سیر کرتے ہوئے نظر آئیں گے دن کے وقت۔ یہ لوگ وہ ہوں گے کہ
جو ایمان کے اندر زیادہ آگے ہوں گے دوسروں سے. فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا. یہ لوگ جہاں کہیں پر بھی ہوں گے. اس کے بعد پھر مولا نے یہ آیت تلاوت کر کے فرمائی کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ خیرات کی طرف سبقت کرو. خیرات کی طرف سبقت کرو کا معنی کیا ہے کہ اب نیکیوں کا زمانہ شروع ہو گیا ہے اور خیرات کا زمانہ ہو گیا شروع. اب خیرات کی طرف دوڑ لگا کے پہنچو. اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا. تم صرف کوشش کرو, پہنچانا پروردگار عالم کا کام ہے. تم جہاں کہیں پر بھی ہوئے, تمہیں رب ذوالجلال تمہاری مختصر سی کوشش کے باوجود بھی فوراً سے پہنچا دے گا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں. یہ کہا جاتا ہے کہ زمین ان افراد کے 313 پرچم بردار جو امام علیہ السلام کے ہوں گے, ان کے قدموں میں سمٹ چکی ہوگی زمین, کہ یہ ایک قدم بڑھائیں گے تو وہاں پائے جائیں گے, پھر ایک قدم بڑھائیں گے تو کہاں پائے جائیں گے, اور ایک قدم بڑھائیں گے تو پھر امام علیہ السلام کی بارگاہ میں تیزی کے ساتھ پہنچ جائیں گے. یہ دوسری آیت تھی. اور ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آج کی اس گفتگو کو اختتام سے منسلک کر دیتے ہیں. اور یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی 83 آیت, 83 نمبر کی آیت ہے سورہ آل عمران کی, کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کہ پروردگار عالم کے لیے وہ لوگ اسلام لے آئیں گے. کون لوگ؟ جو زمینوں میں یا آسمانوں میں. ایک ایسا دن آئے گا کہ جس دن زمین اور آسمان والے سب کے سب اسلام لے آئیں گے, سب کے سب بارگاہ الہی کے اندر سرنڈر ہو جائیں گے, اسلام لے آئیں گے, خدا کے دین پر آ جائیں گے. چاہے وہ اطاعت کرتے ہوئے رغبت کے ساتھ آ جائیں یا قہر اور کراہت کے ساتھ آ جائیں, زبردستی کراہت کے ساتھ آ جائیں. یہ آیت ہے, اس کا ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تفسیر عیاشی کے اندر یوں آیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس آیہ مبارکہ کا مصداق سرکار صاحب الامر علیہ السلام ہے. وہ زمانہ کہ جو ظہور قائم علیہ السلام کا زمانہ ہوگا, یہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی. اب ان ابن بکیر قال سألت ابو الحسن علیہ السلام, میں نے ابو الحسن علیہ السلام سے سوال کیا, غالباً امام علی نقی علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا اس قرآن کریم کی آیت کے بارے میں بیان فرمائیں کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, کہ وہ جو زمین میں جو آسمانوں میں وہ سب کے سب پروردگار عالم کی بارگاہ میں, یعنی اس کے دین پر, اس کے اسلام پر, اس کی بارگاہ میں سرنڈر اور سبمٹ ہو جائیں گے. طوعاً وکرہا, اس کے بارے میں فرمایا, امام علیہ السلام نے فرمایا انزلت فی القائم, یہ آیت نازل ہوئی ہے قائم کے شان میں, ان کے بارے میں. اذا خرج بالیہود والنصارى والصابئین والزنادقہ واہل الردہ یا ردہ والکفار فی شرق الارض وغربہا, کہ امام علیہ السلام جب تشریف لے کر آئیں گے تو یہودی, نصرانی, صابئین یعنی کہ آتش پرست, زنادقہ زندیق, اہل ردہ کفار, جتنے بھی مشرق و مغرب میں کفار ہوں گے ان کے سامنے اسلام کو پیش کریں گے امام زمانہ. یہ اس آیت کی شان نزول بیان ہو رہا ہے کہ امام علیہ السلام جب تشریف لے کر آئیں گے تو اسلام ان لوگوں کے سب کے سامنے, کفار کے سامنے پیش کریں گے. فمن اسلم طوعا امرہ بالصلاۃ والزکاۃ وما یؤمر بہ المسلم وبحب اللہ, کہ جو اطاعت کرنے پہ راضی ہو جائے گا اور اسلام لے آئے گا تو پھر امام علیہ السلام اسے نماز, زکوٰۃ, روزہ, جتنے بھی امور مسلمانوں کو تعلیم دیے جاتے ہیں وہ ان کو سکھائیں گے امام. وَمَن لَّمْ يُسَلِّمْ ضُرِبَ یا ضَرَبَ عُنُقَهُ, اور جو اسلام نہیں لائے گا امام علیہ السلام اس کی گردن اڑا دیں گے. حَتَّى لَا يَبْقَى فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ, تاکہ مشارق و مغارب میں ایک بھی شخص باقی نہ رہے
مگر یہ کہ وہ توحید پرست ہو. یعنی اس زمانے میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد صرف یہ نہیں ہوگا کہ گاجر مولی کی طرح سے امام علیہ السلام ذوالفقار چلا کے سب کو تہہ تیک کر کے ان کا کچومبر بنا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح سے کچھ لوگ بیان کرتے ہیں. امام جب تشریف لائیں گے تو عرض علیہم الاسلام، ان لوگوں پر امام علیہ السلام اسلام کو پیش کریں گے کہ بھئی یہ اسلام ہے، یہ قبول کرتے ہو تو دس از اے سیف ایگزٹ فار یو. اگر وہ لوگ نہیں مانیں گے، اگر مان لیں گے تو امام علیہ السلام پراپرلی ان کو ساری تعلیم دیں گے، اور جو نہیں مانے گا تو امام علیہ السلام اس وقت گردن اڑا دیں گے، اس لیے کہ وہ دن وہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے طے کیا ہے کہ اب مجھے زمین کو کفار سے خالی کرنا ہے. سارے انبیاء کی محنتیں، سارے ائمہ اطہار علیہ السلام کی محنتیں اب اپنے معراج کو آ رہی ہیں. اب زمین حجت تمام ہو چکی ہے، لہٰذا اب ایک بھی کافر اس زمین کے اوپر نہیں رہے گا، زمین کفار سے پاک ہو جائے گی اور اس زمین کے اوپر صرف اور صرف توحید پرست باقی رہیں گے. کسی نے یہ سوال کیا، آخری جملہ اور اس پر مکمل ہو جائے گی آج کی کلاس انشاءاللہ، کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ قلت، راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا، جعلت فداک، میں آپ پر قربان میرے مولا، ان الخلق اکثر من ذالک، لیکن خلق خدا تو اس سے بھی بہت زیادہ بڑی تعداد کے اندر اور نمبر کے اندر اور کثرت کے اندر پائی جاتی ہے. فقال ان اللہ اذا اراد امرا قلل الکثیر وکثر القلیل، کہ جب پروردگار عالم کا امر آ جاتا ہے اور اس کا ارادہ ہو جاتا ہے تو وہ قلیل کو کثیر بنا دیتا ہے اور کثیر کو قلیل بنا دیتا ہے. لہٰذا اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو معرفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نصیب فرمائے، اور ہم سب کو سرکار صاحب الامر علیہ السلام کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے خدام کے خدام کے خداموں میں شمار فرمائے. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. نعرہ صلوات. محمد آل محمد.